دارالعلوم حیدرآباد قوم و ملت کا اثاثہ، اس کی بربادی ناقابل برداشت۔ دارالعلوم کو حاصل شدہ 11 کروڑ سے زائد رقم کا تقلب کا الزام۔ حقائق سے عوام کو واقف کروانے کی خواہش، بصورت دیگر قانونی چارگوئی کرنے کا اعلان۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے منیر الدین مجاہد، ڈاکٹر نعمت اللہ حسامی، حسین شہید و دیگر نے کہا کہ قوم کی زکوٰۃ و چندے سے خریدی گئی زمینات کا بے جا استعمال کیا جا رہا ہے۔ آئیے سنتے ہیں تفصیلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ آج اس پریس کانفرنس میں کچھ سوالات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد کی زمین جو بلڈرز کے حوالے کی گئی تھی، سیکریٹری جامعہ رحیم الدین انصاری صاحب اور جعفر پاشا کے ذریعے سے، اس پر مختلف گوشوں سے تنقیدوں کے بعد ان کو احساس ہوا اور اس ایگریمنٹ کو کینسل کر دیا گیا اور ایک ویڈیو کے ذریعے ہی صرف اعلان کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ وہاں کی 11 ایکڑ 16 گنٹے زمین میں سے بلدیہ روڈ وائڈننگ کے لیے 2 ایکڑ سے زیادہ زمین حاصل کی، جس کا معاوضہ RTI انفارمیشن کے ذریعے سے یہ آیا کہ 11.5 کروڑ کی رقم حاصل ہوئی، اور اس رقم میں سے 2.5 کروڑ سے زیادہ خرچ بھی ہو چکی ہے۔ ہمارا اپنا سوال یہ ہے کہ وہ جو خرچ شدہ رقم کس مد میں خرچ کی گئی، اور اگر وہ بلڈر کو واپس کی گئی تو جس وقت بلڈر سے رقم لی گئی اس کا کیا استعمال ہوا ہے، یہ امت کو جاننے کا حق ہے۔ میں نے بلدیہ کے لینڈ ایکوزیشن آفیسر سے RTI کے تحت مواد حاصل کیا ہے، رقم کی بابت تفصیل حاصل کی ہے، اور اس کے علاوہ ضروری دستاویزات میرے پاس اس وقت جو ہے موجود ہیں۔ ان تمام چیزوں کی روشنی میں میں اور میرے احباب موجودہ انتظامیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے سے ان تمام امور کی وضاحت کریں کہ آنے والی رقم کا کیا ہوا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ جو رقم آئی چکی ہے اور جو رقم آپ نے اس میں سے خرچ کر ڈالی ہے وہ بڑی اہمیت اور تشویش کا جو ہے باعث ہے، اس کی وضاحت ہم سب مسلمان چاہتے ہیں۔ آپ اس کی وضاحت ایک بھرپور پریس کانفرنس کے ذریعے سے کریں، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کے پاس کہنے کے لیے، حق ظاہر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم سب مجبور ہو جائیں گے کہ ملکی قانون کے تحت قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ اور میں عامۃ المسلمین سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی آواز کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق ان لوگوں کو واقف کرائیں کہ جس روش پہ آپ انتظام چلا رہے ہیں وہ روش اللہ رسول کے قانون کے عین مغایر ہے۔ مشاورت کے ذریعے سے اسلامی امور اور ادارے جو ہے چلنے چاہیے، ورنہ اداروں کا، بہت سے اداروں کا وجود ختم ہوتے ہوئے امت نے دیکھا ہے۔ خدا نخواستہ اس ادارے کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سید نعمت اللہ، میرے والد محترم جناب حکیم سید قدرت اللہ حسامی، اور میں مولانا حمید الدین حسامی عاقل کا بھانجا ہوں، اور مجھے یہ شرف ملا کہ میں بچپن ہی سے مولانا عاقل کے اور ہمارے جعفر پاشا کے ساتھ رہا، ایک ہی گھر میں ہم لوگ رہتے تھے۔ لیکن آج جو ماحول بنا ہوا ہے اس کے تحت آپ حضرات کے سامنے آنا پڑا۔ مدرسے میں اب جو آج کل کا ماحول ہے وہاں پر کوئی بہتر نگران کاری وہاں پر نہیں ہے، اور وہاں پر جو ہے جو طلباء کی تعلیم کا مسئلہ ہے سب ہے وہ ایک ہی کوئی آدمی کے ذمے دے دیا گیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں وہ اس قابل نہیں ہے۔ ہمارے محترم انصاری بھائی اس وقت علیل ہے، وہ پرسنلی وہاں پر وقت دے نہیں سکتے، اس لیے جو ہے وہاں پر اب اس وقت شدید ضرورت ہے کوئی ایک پروفیشنل اچھے نگران کار کا وہاں پر اپوائنٹمنٹ کیا جائے، اور وہ سارے عبور پہ جو ہے اس کا کنٹرول ہو۔ اور میں ہمیشہ سے کوشش کیا کہ وہاں پر مدرسے میں مداخلت کروں۔ اس سلسلے میں وہاں پر میں ایک کنسلٹنٹ کی حیثیت سے مولانا عاقل کی زندگی میں وہاں کے مدرسے کے بچوں کو طبی امداد بھی پہنچایا کرتا تھا، روز 1 گھنٹہ وہاں پر بچوں کی تشخیص کیا کرتا تھا۔ لیکن بہت جد و جہد کے بعد بھی مجھے وہ مقام حاصل کرنا پڑا۔ محترم انصاری بھائی کے ذہن میں کیا چلتا تھا نہیں معلوم کہ وہ کسی کو قریب ہونے نہیں دیتے تھے، اور جس وقت جعفر پاشا قریب ہوئے ان کے اختیارات ان کو اتنے نہیں دیے گئے،
اور ہم بھی ان کے لیے جو ہے مددگار ثابت ہونا چاہے، لیکن اس میں بھی کامیابی نہیں ملی۔ میں بار بار متعدد ہمارے مولانا جعفر پاشا کے پاس پیام بھیجنے کے جو ہے میں ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بھی جو ہے ملاقات سے جو ہے کنارہ کاز گریز کرتے رہے۔ اسی سلسلے میں اب ہم آپ لوگوں کی مدد لینا پڑا تاکہ آئندہ پھر جو ہے کچھ قانونی کارروائی کریں، اور آپ حضرات سے مدرسے میں کتنی زمین گئی اور کیا رقم آئی اور اب تک اس میں کتنا استعمال کر لیا گیا؟ سارے جو زمین مدرسے کی جو گئی ہے اس میں 11 کروڑ 48 لاکھ اور کچھ رقم ہے وہ، جس میں سے اب تک کے جو ہے ابھی یہ لاسٹ منتھ پھر کچھ 27 لاکھ روپے وہاں سے ڈرا کیے گئے، جملہ کتنے ڈرا کیے گئے؟ تقریباً 3 کروڑ روپے ڈرا کر لیے گئے وہاں پر سے۔ اچھا ٹھیک، کتنی زمین تھی یہ 11 ایکڑ کچھ گنٹے تھی، 16 گنٹے، 11 ایکڑ 16 گنٹے تھی، جس میں سے اب 2 ایکڑ کچھ گنٹے جو ہے یہ 2.5 ایکڑ کے قریب ماسٹر پلان میں گئی ہے۔ آپ کے ربط میں نہیں ہے چونکہ آپ بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں، مولانا عاقل صاحب کے بھانجے ہوتے ہیں، آپ جعفر پاشا صاحب اور رحیم الدین انصاری سے اس تعلق سے ڈائریکٹ بات نہیں کریں؟ کئی مرتبہ کیا، خود انصاری بھائی جب علیل تھے مجھے گھر پہ بلائے اور بٹھا کے جو ہے میرے کو بتائے کہ جو ہے دیکھیے میری تو حالت خراب ہے، اب آپ ہی لوگ ذمہ دار ہیں اس شجر کی جو ہے اس کو سبز و شاداب رکھنے کے لیے، آپ اس میں ضرور مدد کرنا ہے آپ کو۔ اور یہ اس وقت میرے ساتھ جو ہے ان کے بڑے فرزند بھی تھے جنید، بتائے کہ اب یہ جنید کی بھی جو ہے آپ کو جنید کا بھی ساتھ دینا ہے اور اس ادارے کی حفاظت فرمائیے۔ آپ کے ساتھ کچھ اور رشتہ دار بھی جڑے ہوئے ہیں؟ ہاں ہے نا، جی کافی گھر میں جو ہے میرے اپنے بھائی بھی ہیں اور دوسرے ہمارے بھائی بھی ہیں، قلیرے بھائی، وہ بھی جڑے ہوئے ہیں اس میں۔ آپ آخر چاہ رہے ہیں کیا؟ اب چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رقم آئی ہے اس کو جو ہے کچھ مستحکم کام کے لیے استعمال کریں، جیسا کہ آپ نے کچھ سوچا ہے؟ ہاں اس میں جو ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ادارے کی زمین سے ہٹ کے ہم اس کو کمرشل پراپرٹی کہیں پر لیں تاکہ وہاں کے جو ہے جو آمدنی جو کرائے آئیں اس مدرسے کی کفالت ثابت ہو، نہ کہ جو ہے یہ زمین کو تو جو ہے فیکلٹیز بنانے میں، کیونکہ ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی، یہاں کی زمین بہت اہم ہے، اور آئندہ طلباء جیسے جیسے بڑھیں گے اور جیسے جیسے وہاں پر شعبے بڑھتے جائیں گے تو ان کی عمارتیں بنانے کی ہم کو سہولت ہو۔